इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने आपसी की कुर्सी खींच लेनी है। मेरा मकसद है आपको भी समझाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। रॉ के जासूस कुलभूषण यादव के हवाले से कल आलमी अदालत इंसाफ ने जो अबूरी हुक्मनामा जारी किया था, उसके जवाब में हुकूमत पाकिस्तान ने अब जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली है। तमाम फरीक़ैन के मशवरे के बाद ये जवाबी हिकमत अमली के तहत अब आइंदा चंद दिनों में इक़दामात किए जाएंगे, जिसके हवाले से आलमी अदालत इंसाफ की ज्यूरिसडिक्शन को एक बार फिर पाकिस्तान इस मामले में चैलेंज करने जा रहा है। अहमियत की बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान में अभी इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि जो बेहतर हिकमत अमली थी उसे ही अपनाया गया था। वकील खावर कुरैशी पे एतमाद बरकरार है और उनकी हिकमत अमली पर भी एतमाद बरकरार है, और इसीलिए हमारी इत्तलात के मुताबिक फ़ैसला ये किया गया है कि अगले मरहले में भी हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट जनाब खावर कुरैशी ही करेंगे। जवाबी हिकमत अमली के हवाले से हुकूमत की जो ताज़ा तरीन मुशावरत हुई है, इस पर हम बात करते हैं। जाएंगे इसके लिए इस्लामाबाद, जहां पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ जनाब इब्राहिम राजा। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, बताइए क्या तफसीलात हैं इस जवाबी हिकमत अमली के हवाले से। कल के बाद 24 घंटे के अंदर बड़ा क्विकली हुकूमत ने अपना स्ट्रेटेजाइज कर लिया है अपने नेक्स्ट मूव को। जी बिल्कुल कामरान खान साहब, पाकिस्तान ने इस मामले पर 3 अहम फैसले किए हैं। पहला अहम फैसला तो ये है कि आलमी अदालत में ये दरख्वास्त दी जाए कि इस केस की जो नेक्स्ट समाअत है वो 6 हफ्तों के अंदर की जाए। इसके अलावा दूसरा अहम फैसला ये है कि पाकिस्तान अगली समाअत के एड हॉक जज भेजेगा, और दफ्तर खारजा के ज़राए का कहना है कि जो पहली समाअत थी जिसको ओरल हीयरिंग का नाम दिया गया है, उसमें कानूनी तौर पर एड हॉक जज नहीं भेजा जा सकता। और एड हॉक जज बेसिकली भेजने का मकसद ये होता है कि वो आलमी अदालत इंसाफ की मुल्की कावानीन के ऊपर मावनत करे। अब कुलभूषण यादव के जो जराइम हैं वो चूँकि पाकिस्तानी सरजमीन पर किए गए हैं, इसलिए जो पाकिस्तान की जानिब से एड हॉक जज जाएंगे वो आलमी अदालत को आगाह करेंगे कि इस मामले पर पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं। तीसरा जो अहम फैसला है वो ये है कि एक मरतबा फिर इस मामले पर आलमी अदालत इंसाफ का दायरा कार चैलेंज किया जाएगा। खावर कुरैशी जो हैं वो इस मामले में एक मरतबा फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक वकला का पैनल बनाया जाएगा जो उनको असिस्ट करेगा। और इस सारे मामले पर पाकिस्तान की जो सिविल गवर्नमेंट है और पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ऑन बोर्ड है। ये तासुर जो दिया गया था कि शायद फेडरल गवर्नमेंट ने तने तनहा ये फैसला किया कि खावर कुरैशी को वहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा और पाकिस्तान इस मुकदमे में फरीक बनेगा, जिससे ये तासुर दिया गया कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ऐसा नहीं है। इस डिसीजन के ऊपर तमाम स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इकट्ठे थे। इसके अलावा आला तरीन सफारती ज़राए ने हमें आगाह किया है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर और भारत के साथ जो आबी तनाज़ात हैं उनको भी आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने के लिए संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है, और इस मामले पर जो मुतलका इदारे हैं उनसे बाकायदा सिफारिशात भी मांग ली गई हैं। दूसरी जानिब कामरान खान साहब, कुलभूषण यादव के पास अपनी सजाए मौत के खिलाफ अपील करने के लिए एपलेट कोर्ट में कल आखिरी रोज़ है। एपलेट कोर्ट में 40 रोज़ के अंदर अपील दायर की जा सकती थी, और ये 40वां रोज़ कल होगा। अगर एपलेट कोर्ट ये अपील रिजेक्ट करती है तो फिर कुलभूषण के पास 60 दिन होंगे कि वो रहम की अपील आर्मी चीफ से कर सकता है, और अगर वहाँ से भी ये अपील रिजेक्ट होती है तो फिर 90 रोज़ के अंदर वो सदर पाकिस्तान से रहम की अपील कर सकता है। अच्छा, गोया कि अब जो हमारी जवाबी हिकमत अमली है, एक बात तो ये आपने जैसे कहा कि इस पर सलाह मशवरा हो चुका है, अब इसका नेक्स्ट मूव कब होगा? जी कामरान खान साहब, पाकिस्तान ने तो बाज़ाब्ता तौर पर यह दरख्वास्त दी है कि 6 हफ्तों के अंदर इसकी दोबारा समाअत की जाए। तो ये दरख्वास्त दे दी है, ये ऑलरेडी फाइल कर दी है दरख्वास्त? जी ये तहरीरी तौर पर यह दरख्वास्त दे दी गई है। अब ये आलमी अदालत इंसाफ पर मुनहसर है कि वो अगली इसकी समाअत कब रखती है। पाकिस्तान का ये शिकवा भी रहा है
ہماری بات ہوئی ہے سفارتی ذرائع سے کہ اس کیس کی پریپریشنز کے لیے پاکستان کو بہت کم وقت ملا، بہت عجلت میں بھارت کی یہ درخواست منظور کی گئی کہ اس کیس کی سماعت کی جائے، پاکستان کو اس کی تیاری کے لیے صرف 4 سے 5 روز ملے، جس کی بنیاد پر پاکستان اتنے بھرپور طریقے سے یہ کیس نہیں لڑ سکا جتنے بھرپور طریقے سے اسے لڑنا چاہیے تھا۔ لیکن ابھی بھی سفارتی ذرائع بہت پر امید ہیں کہ جو نیکسٹ ہیرنگ ہوگی جس میں پاکستان کے ایڈ ہاک جج بھی ہوں گے، اس میں پاکستان کا جو موقف ہے اس کو خاصی ویٹیج تو ایک اور چیز امپورٹنٹ ہے جو کل چیف آف آرمی سٹاف کی جو انفارمل میڈیا گفتگو ہوئی، اس سے کچھ اس میں چمگوئیاں شروع ہوئی کہ خاور قریشی کا انتخاب، خاور قریشی کی حکمت عملی، خاور قریشی اور پاکستان کا جو لائن آف ایکشن تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی مشترکہ صلاح مشورہ شامل ہے، اور اگلی موو کے لیے بھی یہ ایک جوائنٹ اسٹریٹجی ہے، جوائنٹ سوچ ہے جس کے ذریعے آگے بڑھا جا رہا ہے۔ جی بالکل کامران خان صاحب، پہلا جو فیصلہ تھا کہ ہم نے اس عالمی عدالت انصاف میں جانا ہے، اس کیس میں فریق بننا ہے، یہ بھی ایک کلیکٹیو ڈیسیژن تھا۔ اس میں فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے ادارے دفتر خارجہ اور جو ہماری آرمی ہے، جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، وہ اس میں آن بورڈ تھے۔ اس کے بعد اب یہ جو ڈیسیژن ہوا ہے کہ وہاں پہ ایڈ ہاک جج بھیجنا ہے، خاور قریشی اس کو لیڈ کریں گے، پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، آل دو ان کے معاونت کے لیے ایک وکلاء کا پینل بنایا جائے گا۔ یہ بھی ایک کلیکٹیو ڈیسیژن ہے، اور اس میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ دونوں جو پاکستان کی سول سائیڈ ہے اور جو پاکستان کی ملٹری سائیڈ ہے وہ کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پر اس معاملے پر ایک پیج پر ہیں۔ بہت بہت شکریہ، اطمینان کی بات ہے کہ کلیکٹیو ڈیسیشن ہے۔ کلبھوشن یادو کی جو حکمت عملی تھی، وکیل کے انتخاب سے لے کے تمام چیزیں، اس میں سول ملٹری لیڈرشپ ساتھ تھی، اب جو اگلی حکمت عملی ہے اس میں بھی ساتھ ہے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے امریکہ عرب مملکتیں فوجی اتحاد بھی بنا رہی ہیں اور ایک اتحاد ترتیب دے رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کل سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، دارالحکومت میں امریکہ اور سعودی عرب کا پرچم لہرا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب $110 ارب کا امریکی اسلحہ بھی خریدنے جا رہا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر کی حیثیت سے غیر ملکی دوروں کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے وہ جائیں گے سعودی عرب۔ وہاں بہت اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، مغربی میڈیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ عرب نیٹو بننے جا رہی ہے، عرب ملکوں کا فوجی اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور ایک بڑی کانفرنس وہاں پہ ہو رہی ہے، سربراہی کانفرنس، جس کے لیے اسلامی مملکتوں کو بلایا گیا ہے، اور 37 ملکوں کی یہ اسلامی سربراہی کانفرنس جو ہوگی اس کے مہمان خصوصی بھی ڈونلڈ ٹرمپ ہوں گے۔ اس کے علاوہ عرب مملکتیں جو کہ مسلمان عرب مملکتیں ہیں وہ بھی وہاں جمع ہو رہی ہیں، اور وہ بھی ایک اپنا اجلاس کر رہے ہیں، وہ بھی میٹنگ، ان کی بھی میٹنگ ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ سے۔ چھائے ہوئے ہیں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاص طور پہ عرب مملکتوں میں، جہاں پر کل وہ ریاض پہنچیں گے سعودی عرب، اور جہاں پر ہر طرف امریکہ کے اور سعودی عرب کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ان کو شاہی استقبال ان کا ہوگا، مہمان خصوصی ہوں گے، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جن کے مسلمانوں کے بارے میں خیالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ I think Islam hates us. There's a tremendous hatred. There's a tremendous hatred. There is an unbelievable hatred of us. We have to be very vigilant. We have to be very careful. I think Islam hates us. Hates us. وقت کی بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ اب سعودی عرب پہنچ رہے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق سعودی عرب ڈونلڈ ٹرمپ کو، امریکہ کو وہ دے رہا ہے جس کی شاید اسے سب سے زیادہ خواہش ہے یا جو سب سے زیادہ تڑپ ہے۔ $110 ارب کے اسلحہ خریدنے جا رہا ہے سعودی عرب امریکہ سے۔ اس کے لیے تمام تیاریاں ہو گئی ہیں، اور آج امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے کہ اس کی تمام تیاریاں جو کی ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے کی ہے، جو کہ دراصل اس وقت امریکی سیاست کے اور وائٹ ہاؤس کے بااثر ترین شخصیات میں سے ایک ہوئے۔ اب سعودی عرب $110 ارب کی
خریداری کرے گا. عرب مملکتیں ان کو مہمان خصوصی بنا کے بٹھائیں گی. اس کے علاوہ 37 مسلمان ملکوں کو بھی سعودی عرب نے بلایا ہے کہ وہ مل کے ایک دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی ترتیب دیں. اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ مہمان خصوصی ہوں گے. وزیر اعظم جناب نواز شریف بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے سعودی عرب تشریف لے جا رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عرب جو فوجی اتحاد بنا رہا ہے جسے کچھ مغربی میڈیا عرب نیٹو کا بھی نام دے رہے ہیں، اس کی سربراہی پہلے ہی پاکستانی فوج کے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے سپرد کر دی گئی ہے. گویا کل جب یہ شاندار مواقع ہوں گے، ڈونلڈ ٹرمپ عرب مملکتوں کے سربراہان، اس موقع پہ پاکستان کے دونوں کلیدی شخصیات جناب نواز شریف اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف راحیل شریف بھی موجود ہوں گے. اطلاعات کے مطابق جناب وزیر اعظم نواز شریف کی ایک ملاقات بھی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، مگر یہ انتہائی مختصر ملاقات ہوگی. زیادہ تر جناب نواز شریف کی شرکت جو ہے کانفرنس کے اعتبار سے ہے اور سعودی فرمانروا سے ان کی علیحدہ بھی ملاقات ہے جس کی اطلاعات مل رہی ہیں. یہ جو اجتماع ہو رہا ہے یہ عالی شان، اس کی تیاریاں چل رہی تھیں. اس سے قبل 19 اپریل کو امریکی وزیر دفاع جنرل جیمز میٹس سعودی عرب گئے تھے اور اس سے پہلے 2 مہینے پہلے سعودی وزیر دفاع اور نائب ولی عہد محمد بن سلمان نے واشنگٹن کا بہت اہم دورہ کیا تھا. وہ کہ وہ نائب ولی عہد ہے مگر ان کی براہ راست ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ تمام معاملات سامنے آئے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ فروری میں جب ڈونلڈ ٹرمپ نے CIA کے نئے سربراہ کی حیثیت سے مائک پومپو کا انتخاب کیا تھا، انہوں نے بھی اپنا پہلا غیر ملکی دورہ سعودی عرب کا کیا تھا جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو CIA کا اعلیٰ طبقہ جارج ٹینٹ میڈل بھی دیا تھا. اس طرح سے یہ کافی عرصے سے معاملات چل رہے ہیں جب سے ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بنے ہیں. اب جو یہ اجتماع ہو رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب آنا، عرب مملکتوں کے ساتھ ایک بڑے اجلاس کی صدارت کرنا اور اس میں پاکستان سمیت دوسرے مسلم مملکتوں کو بھی بلانا، اس حوالے سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کل ایک پریس کانفرنس میں بتایا. صدر ٹرمپ دنیا میں امریکہ کی ساکھ اور وقار بحال کرنا چاہتے ہیں اور تمام اتحادیوں کی طرح ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ٹرمپ داعش کو شکست دینا چاہتے ہیں اور ہم بھی. وہ ایران کی مذموم سرگرمیوں کا منہ توڑ جواب دینا چاہتے ہیں اور ہم بھی. وہ چاہتے ہیں کہ روایتی اتحادیوں کے درمیان تعلقات بحال ہوں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی سب سے بڑی کامیابیاں جو نظر آئی ہیں اس میں سے ایک شمالی وزیرستان بھی ہے. شمالی وزیرستان جو دہشت گردوں کی جنت سمجھا جاتا تھا، کم از کم مغربی میڈیا میں، اب وہاں پر زندگی بحال ہو رہی ہے اور بھرپور انداز سے بحال ہو رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اب سے 3-4 سال پہلے تک پوری مغربی دنیا میں اس بات کا چرچا تھا کہ پاکستان کا شمالی وزیرستان کا علاقہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے، دہشت گردوں کی سب سے محفوظ علاقہ ہے. خاص طور پہ افغان طالبان کے حوالے سے پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی، تحریک طالبان پاکستان کر رہی تھی، اس کا بھی سب سے بڑا گڑھ شمالی وزیرستان سمجھا جاتا تھا. پاک فوج کا زبردست آپریشن ہوا، پہلے آپریشن ضرب عزب اور اب آپریشن رد الفساد. اس کے نتیجے میں شمالی وزیرستان میں خاص طور پہ اور قبائلی علاقوں میں عمومی طور پہ جہاں جہاں دہشت گرد موجود تھے، ان کی پناہ گاہیں موجود تھی، انہیں تتر بتر کیا گیا ہے. اور اب شمالی وزیرستان مجموعی طور پہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ اب وہاں سے دہشت گردی کا بڑی حد تک خاتمہ کیا جا چکا ہے. اور اس دوران کیونکہ فوجی آپریشن ہوا تھا، لاکھوں کی تعداد میں یہاں کے مکین نقل مکانی کر چکے تھے، یہاں کا کاروبار بند ہو چکا تھا، دکانیں بند ہو گئی تھی، لیکن اب صورتحال بہتر ہو گئی ہے، کافی حد تک بلکہ بحال ہو گئی ہے. پاک فوج کے آپریشن کے بعد یہاں پر اب زندگی اور اس کی رونق لوٹ رہی ہے. کل پاکستانی فوج کی جانب سے فاٹا میں امن امان کی بحالی کے بعد صحافیوں کو شمالی وزیرستان لے جایا گیا، جہاں انہیں GOC کمانڈنگ جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل اظہر حیات نے اس علاقے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بریفنگ بھی دی اور کہا کہ فاٹا کی ایجنسی شمالی وزیرستان کو پہلے گو کے انتہائی خطرناک علاقہ سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے قبل یہاں سے کلدم TTP اور داعش کے دہشت گردوں کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ مکمل طور پہ ختم کر دی گئی ہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ نارتھ وزیرستان کا 80% علاقہ
ڈکلیئر ہو چکا ہے، کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ اس دوران 2872 دہشت گرد خالی شمالی وزیرستان میں ہلاک کیے گئے ہیں، تقریباً 1700 کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فاٹا سے بھاگنے والے دہشت گردوں نے افغانستان میں اب پناہ گاہیں لے لی ہیں اور اب افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے، لیکن فاٹا کے 94% اور شمالی وزیرستان کے 84% جو نقل مکانی کرنے والے لوگ تھے وہ اپنے گھروں کو لوٹ کے آئے ہیں، اور ان لوگوں میں اب کمرشل مقامات اور دکانوں کی تقسیم کا کام شروع ہو گیا ہے تاکہ کاروبار کا آغاز ہو۔ اس حوالے سے مزید کیا معلومات تھی اور کیا دیکھا گیا شمالی وزیرستان میں، اس موقع پہ موجود تھے پشاور میں ہمارے بیورو چیف صفی اللہ گل جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ شفیع اللہ صاحب۔ کیا چیز اسٹرائکنگ آپ کو لگی، کیا چیز آپ کو لگا کہ واقعی یہاں پہ حالات تبدیل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ جی کامران صاحب، چونکہ میں خود بھی قبائلی علاقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور ان علاقوں میں پہلے بھی جا چکے ہیں، لیکن جو اس دفعہ جا کے جو چیزیں دیکھنے کو ملی اس میں یہ کہنا کہ اگر صرف میں ایک اسٹیڈیم کی بھی اگر بات کروں کہ جو کہ یونس خان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، اگر اس کی بات کروں تو وہ پشاور کیا اسلام آباد میں بھی وہ اسٹیڈیم نظر نہیں آتا۔ آرمی پبلک اسکول کے طرز پر بہترین قسم کے اسکول جو ہے وہ وہاں پر بنایا گیا اور گولڈن ایرو کا نام دیا گیا ہے کہ جہاں پر بہترین قسم کے ٹیچرز کو وہاں پر رکھا گیا۔ اور اگر ہاسپٹل کی ہم بات کریں تو ہاسپٹل کے تھرو آؤٹ فاٹا کیا اب بھی یہاں پر پشاور میں بھی وہ فیسیلٹی یا کے پی میں کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ موبائل وینز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے تھرو کنیکٹڈ ہے۔ اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہیں پر چیک کیا جاتا ہے اور اسپیشلسٹ ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنی لائنز پر ہوتے ہیں اور وہ فیسیلٹیز تک وہاں پر پرووائڈ کی گئی ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ایون ایک ماڈل ولیج کو ہم نے دیکھا جو کہ سربنکئی ماڈل ولیج کے نام سے تھا کہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ایز اے بینچ مارک کے طور پر پیش کریں گے، اس ولیج میں جو کہ پہلے قبائلی علاقوں میں ایسا کانسیپٹ نہیں تھا کہ وہیں پر ٹیوب ویل جو ہے وہ سولرز کے انرجی سے وہ آپریٹ ہو رہا ہے، مسجد وہاں پر موجود ہے، وہاں پر پرائمری کے جو اسکول ہیں پرائمری لیول کے گرلز اینڈ بوائز وہ اسکول وہاں پر پرووائڈ کی کہ فٹ بال گراؤنڈز ہیں، کرکٹ گراؤنڈز ہیں، بیڈمنٹنز ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا ماحول آپ کو نظر آیا کہ اب معمول کی زندگی بحال ہو رہی ہے، یہاں کے مکین اپنے گھروں میں واپس آئے ہیں، دکانیں کھول رہے ہیں، جو نارمل ہسل بسل ہوتی ہے، جو اس قسم کے کنڈکٹڈ ٹور سے دور نظر آتی ہے، جو معمول کی زندگی ہوتی ہے، وہ بھی نظر آئی آپ کو؟ جی بالکل، اگر ہم یہ بات کریں وہاں کے پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر جو ایون کمان ان سے بھی ہم نے یہ کویسچن کیا، چونکہ کچھ لوگوں سے جو باتیں ہوئی انہوں نے جو سب سے پہلے جو ایک گلہ کیا، شکوہ کیا، وہ شکوہ ان کا یہ تھا کہ شمالی وزیرستان میں 24 گھنٹوں میں سے صرف 22 گھنٹے کی بجلی ان کو ملتی ہے، بعض اوقات تو وہ 23 گھنٹے پر چلی جاتی ہے۔ ایک وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے واٹر کا ان کو پرابلمز ہیں، لیکن چونکہ وہ ڈاکیومنٹڈ علاقہ نہیں ہے تو مارکیٹوں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی وہ یہی ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ ریلیجن میں اب بھی مارکیٹ چیزیں وہاں بن رہی ہیں۔ دعویٰ جو تھا وہ یہ تھا کہ 7 سے 8 ہزار دکانیں، لیکن جو گراؤنڈ بتایا گیا وہ یہی تھا، یہ دیکھنے میں آیا کہ 4,000 کے آس پاس، اور ان سے بھی سیلویج کیا ہوا سامان آرمی نے سٹور ہاؤس میں، ماچس فیکٹری ہے وہاں گوڈاؤنز میں رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کا یہی ہے کہ وہ ان کی کمیٹی بنا دی ہے کہ جو کہ ان کے گریونسز ہیں یا ان کے شکایات ہیں کہ اونرشپ کے حوالے سے، تو وہ بھی کمیٹی لوگوں ہی کی بنا دی گئی ہے اور وہ انہوں نے کل بھی اپنی وہ سفارشات پیش کی ہیں اور آنے والے 4-5 دنوں میں پھر ہمیں بتایا گیا کہ وہ وہاں پر پیش کر دیں گے۔ آمد و رفت کا تھوڑا سا وہ ایشو ہے کہ لوگوں کا یہ ہے کہ ابھی فی الحال چونکہ بالکل نارملسی کی طرف ابھی ہم نہیں آئے ہیں تو ایکٹیویٹی، اکنامک ایکٹیویٹی اس طریقے سے نہیں ہے، جبکہ جب ہم نے جب دوسرے طریقے سے جب بات کی، ان سے لوگوں سے پوچھا کہ اکنامک ایکٹیویٹی سے مراد، تو ایگریکلچر سائٹ پہ ہمیں پتہ چلا کہ ایگریکلچر کی سائٹ پہ ٹریننگز دی جا رہی ہیں، لوگوں کو پلانٹیشن جو ہے وہ کر کے دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ فش فارمنگ کی طرف، پولٹری فارمنگ کی طرف، اس حد تک کہ ایون اسمال مائکرو ہائیڈل پروجیکٹس پلانٹس چھوٹے چھوٹے لگا کر لوگوں کو 29 انسٹال کرنے کا پروگرام ہے، جس میں سے 5 ورکنگ آلریڈی وہ 12 سے 100 kVA تک وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب صفی اللہ گل۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پچھلے کئی سال تک دنیا میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگیں لڑی گئی ہے، یہ ایک بڑی جنگ یہاں پہ لڑی ہے، پاکستانی فوج نے دہشت گردوں کو شکست دی ہے اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگی جو ایکسرسائز ہوئی تھی، یہ جو تحریک ہوئی تھی، اس کی بڑی کامیابی شمالی وزیرستان میں حاصل کی گئی ہے۔ اب معمول کی زندگی کو بحال کرنے کے عمل کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ خبر سے بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں جاری رہیں گی۔
आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जनाब नवाज शरीफ ने सन 2013 का इलेक्शन जीता था इस वादे पे कि पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम की भरपूर इस्लाहात करेंगे, पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे। बिजली के मसाइल की जब बात होती है तो उसमें एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला यह है कि बिजली की चोरी और इस चोरी की रोकथाम ना होना, इसमें तवातुर से हुकूमतों को नाकाम हो जाना। अब ये बात सामने आ रही है कि मौजूदा हुकूमत भी इस मामले में बुरी तरह से नाकाम हुई है। पूरे मुल्क का तो जिक्र करती है मौजूदा हुकूमत, लेकिन ये नहीं बताती कि उसके अपने गढ़ में उन जगहों पे जहां पर इसका भरपूर इन्फ्लुएंस है वहां पर भी बिजली चोरी मुसलसल उसी अंदाज से जारी है जैसे पहले जारी थी। और आज हम आपको बताएं कि उसका एक बड़ा मरकज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ लाहौर है, और लाहौर में भी वो हल्का जहां से जनाब नवाज शरीफ ने इलेक्शन जीता था, बिजली चोरी भरमार है और हुकूमत खामोश तमाशाई है। बिजली चोरी करते हैं, लाइन लॉसेस होते हैं, इनकी एफिशिएंसी बड़ी ख़राब है। मैं कहता हूं कि इन तमाम लोग जो चोरी करते हैं, जो लाइन लॉसेस के जिम्मेदार हैं और जो थेफ्ट और पिल्फरेज के जिम्मेदार हैं, इनके लिए वो सज़ा होनी चाहिए जो कि एक मिसाली और इबरतनाक सज़ा हो। हमने बिजली और गैस चोरों के खिलाफ भरपूर मुहिम का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत पूरी सख्ती के साथ ऐसे अफराद से निपटेगी। लूट मार के इस कल्चर का दौर अब ख़त्म हो गया है। चोर फिर हमारे सफ़ों में बैठे हुए हैं ना जी, चोर भी हैं जो हम यानी कि हमारे सफ़ों में बैठे हुए हैं, ये चोरी करवाते हैं और वो चोरी करते हैं। ये चोरी चकारी की वजह से ये सर्कुलर डेट आपका बढ़ता जाता है। जो चोरी चकारी को तो हम इंशाल्लाह ज़रूर ठीक करेंगे, लाइन लॉसेस को ठीक करेंगे। जो करप्ट लोग बैठे हुए हैं इन तमाम इदारों में, उनकी छुट्टी कराएंगे और उनका हिसाब किताब भी लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरे मुल्क में तो खैर क्या होता, जनाब नवाज शरीफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गढ़ में लाहौर में ऐसा नहीं हुआ। और लाहौर का ये हाल है, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन कहती है कि जनाब नवाज शरीफ के हल्के समेत गवाल मंडी, निस्बत रोड, रेलवे रोड, पुरानी फूड स्ट्रीट में माहाना 10 लाख यूनिट तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख रुपए की बिजली चोरी हो रही है। ये 5वां साल है हुकूमत का। आदाद शुमार के मुताबिक लेस्को को बिजली चोरी और लाइन लॉसेस की मदद में पिछले साल सिर्फ लाहौर में 20 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। सिर्फ लाहौर में एक साल में 20 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। वफाकी वजीर पानी और बिजली ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने परसों हमारे प्रोग्राम में बताया था कि बाकी मुल्क छोड़ दीजिए, पंजाब के बाद इलाकों में 70 से 90% तक बिजली आज भी चोरी हो रही है। और एक और बड़ा उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की थी जो सोचना चाहिए इस वक्त, क्योंकि हम लाहौर की बात कर रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ के लाहौर वाले सुन लें कि बिजली चोरों के बिल दीगर लोगों के बिलों में एडजस्ट किए जा रहे हैं। खुद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा गोया लाहौर के 20 अरब रुपए जो कि बिजली के बिल देने वाले सही कंज्यूमर्स हैं, वो उन 20 अरब रुपयों को भी पे कर रहे हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं। इसी लाहौर में गोया 20 अरब रुपए की का जो सरचार्ज है वो इनडायरेक्टली वो लाहौर वाले दे रहे हैं जो कि बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, क्योंकि इस शहर में 20 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है हर साल। और मुताल्लिका इदारे वो चोरी अपने जिम्मे नहीं लेते, वो लाहौरियों से वसूल करते हैं, आपसे वसूल की जा रही है ये बात, और इसका सरकारी एतराफ हो चुका है। पंजाब में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हमारे लॉसेस जो हैं वो 70% से ज़्यादा हैं, बल्कि बाद ऐसे इलाके हैं जहाँ 90% से ज़्यादा जो है हमारे लॉसेस हैं। ये लोग बिल पे ही नहीं करते। हमारा अमला जो है वो फिर पता क्या करता है, हमारा अमला जो है ना दहिंदगान का जो बिल है वो जो लोग बिल अदा करते हैं उसमें ऐड कर देता है ताकि रिकवरी पूरी हो जाए। वो लोग हमारी जान को रोते हैं जी कि हमने तो 6000 की बिजली इस्तेमाल की है या 8000 की, आपने बिल 15000 का भिजवा दिया है। वो चोरों का बिल होता है। ये एतराफ़ है, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप बिजली का बिल दे रहे हैं तो सिर्फ अपना नहीं दे रहे बल्कि उसका भी दे रहे हैं जिसकी बिजली चोरी हो रही है। और जो ये मुतल्लिका इदारे नाकाम हो रहे हैं, सिर्फ लाहौर में 20 अरब रुपए पर एक साल के दौरान आप पे कर रहे हैं, और इसका इतराफ़ है, सरकारी बिल्कुल इतराफ़ है। और बिल्कुल ये हम बहुत ऑथेंटिक बात कर रहे हैं और इसकी मजीद हम
ऑथेंटिक और बहुत ही एक्यूरेट तस्वीर, सरकारी तस्वीर दिखाते, इसके लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वाजिद अली काज़मी, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। फरमाइएगा, कितना खसारा है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का सालाना? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस की बात करें तो उसमें यकीनन एक अंसर चोरी का भी शामिल है। उसमें क्या कहते हैं, हमारे मीटर्स की जो ख़राबी है, जो खुद ख़राब हो जाते हैं, जो कोई इंटेंशनली ना करे, वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस के अंदर आता है। टेक्निकली इस वक्त ओवरऑल लेस्को जो है, इस वक्त जो पंजाब की 5 कंपनी हैं, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो अराउंडली इस वक्त कि हमारा ये जो अप्रैल की एंडिंग, हमारे लॉसेस टोटल सारे 12% के अराउंड है। 12%। हाँ, इस वक्त हमारे एंडिंग अप्रैल 8 ये लगा लें, अब 2 महीने रह गए, 10 महीने गुजर गए, तो 10 मंथ्स के हमारे 12.3 ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के सारे टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव सारे लॉस मिला के 12.3% है। और एक्सपेक्टेड है कि हम इस जून के एंड के ऊपर हमारे ये लॉसेस अराउंड 13% होंगे, क्योंकि मई और जून में जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो टेक्निकली भी लॉस पड़ जाता है। तो काज़मी साहब ज़रा बताइए, थोड़ा सा और इसको आसान बनाइए, कितना हो गया सालाना खसारा? सिंपल फिगर ये कि जैसे स्ट्रेट अवे अगर आप इसको ये कह लें कि 200 अगर बिलियन की कंपनी है और 10% लॉस है, 200 बिलियन की कंपनी है तो 10% 20 बिलियन का लॉस है। स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इसको इस तरह ज़रब जमा तकसीम करें तो आप कह रहे हैं 13% होगा। 10% से हो गया 20 अरब रुपए का नुकसान, 13% से हो गया तकरीबन 26 अरब रुपए का नुकसान। सिर्फ एक साल में लाहौर में बिजली चोरी से, आपकी बदइंतजामी से ये हो रहा है, 26 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, और वो कंज्यूमर जो बेचारा बिजली का बिल दे रहा है वो ये पे कर रहा है। क्यों नहीं रोक पा रहे आप इसको? क्यों नहीं इस पे काबू पा पा रहे आप? मैं बताता हूँ इसमें, अगर आप मैं आपको थोड़ा सा उसको ना टेंजिबल आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। हमने आज से तकरीबन 2 साल पहले एक थर्ड पार्टी टेक्निकल एनालिसिस करवाया तमाम हमारे फीडर्स का। उस टेक्निकली एनालिसिस के मुताबिक तकरीबन हमारा लाहौर का 8% टेक्निकल लॉस है, टेक्निकल लॉस है। अब 8% टेक्निकल लॉस से ऊपर ये जो कुछ भी है ये आप कह लें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस है। यानी अगर 8% से अगर हम 13% पे खड़े हैं तो दरमियान में 5% जो है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉस है। इसमें चोरी भी शामिल है और इसमें ख़राब मीटर भी शामिल है। डायरेक्ट कुंडे लगते हैं अगर किसी जगहों पे हमारे क्या कहते हैं सराउंडिंग या रूरल एरियाज़ के अंदर, वो भी इसमें शामिल है। जो लोग क्या कहते हैं कोई मीटर्स पे हेरा फेरी करते वो भी शामिल है। मतलब ये लॉस हमारा है। दोनों जगह पे जब कोई काम किया जाता है तो टेक्निकल लॉस पे भी काम करते हैं। टेक्निकल लॉसेस के लिए मुख्तलिफ हमारी HT LT के प्रपोजलें, मैक्सिमम LT नेटवर्क को रिड्यूस करके HT नेटवर्क को एक्सटेंड करना, ट्रांसफार्मर्स की रिकमेंडेशंस हैं, पावर ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशंस हैं, उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर उनकी अपग्रेडेशन है, उनकी बैलेंसिंग है, लोड का ओवरलोडिंग से बचाना, ये भी उसमें शामिल है। ये तो तमाम हमारी टेक्निकल जो ऑगमेंटेशंस करते हैं सिस्टम के अंदर, रिहेबिलिटेट करते हैं, ये टेक्निकल लॉस को रिड्यूस करता है। हमारे पास 132 kV से लेके 440 वोल्ट तक का समझे नेटवर्क है। उसके बाद चोरी रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। चोरी रोकने के लिए सर्विलेंसेज हैं, मीटर्स की चेकिंग है, हमारे सर्विलेंस की टीम्स हैं, वो क्या कहते हैं बाकायदा कुछ शेड्यूल्ड विजिट्स करते हैं, मीटरों की चेकिंग करते हैं, और कुछ सरप्राइज विजिट्स होते हैं, सरप्राइज छापे मारे। लेकिन ये सब है, ये सर्विलेंस टीमें हैं, सरप्राइज विजिट हैं, ये है वो है। आपने कहा मजाफात में कुंडा डाल देते हैं। लाहौर में गवाल मंडी प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे 10 लाख यूनिट चोरी हो रहे हैं बिजली के। यहाँ पे ये सारे आपके मेजर्स फेल हो जाते हैं क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इनको पकड़ना नहीं है। कहानी इसमें पहली बात तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वहाँ पर डेफिनेटली सब डिवीजन ऑफिसर और क्या कहते हैं इनके दरमियान में एक रिफ्ट खड़ी हुई है, यूनियन के दरमियान कह लें, या एक इंडिविजुअल उनका जो चेयरमैन है जिस वक्त उसने कंप्लेंट की है तो हमने उसको क्या कहते हैं उस एम्प्लॉय को सस्पेंड भी किया हुआ है, और उसके अलावा उसके खिलाफ एक इंक्वायरी भी है। इंक्वायरी की रिपोर्ट अभी जैसी फाइनल होगी तो हमने उसके मुताबिक डिसीजन करना है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करने का मकसद भी यही होता है कि पूरे कंप्लीट कोई इंसिडेंट अगर है
उस इंसिडेंट की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो कसूरवारों को सजा दी जाए। ये जो माफिया बनती है बिजली चोरी करने वालों की और आपके लोगों की और दूसरे लोग इसमें ज़ाहिर है बासर लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, इसकी कोई पिक्चर है आपके पास कि ये जो बिजली चोर माफिया है सिर्फ लाहौर में 26 अरब रुपए गायब कर देती है, ये कौन लोग हैं? ये सिर्फ खाली ग्वाल मंडी की बात नहीं है, इससे पहले भी हमने बादामी बाग के अंदर, शादबाग के अंदर, शादरा में बहुत जगहों पर हमने एक्शन लिए माफिया के अगेंस्ट बेताजा। आपको अब सोचें कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 4000 प्लस हम FIRs कटा चुके हैं इस लेस्को के एरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद वाजिद अली काज़मी। माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा था कि लाहौर में बिजली चोरी से और इनकी बदइंतज़ामियों से 20 अरब रुपए सालाना का नुकसान हो रहा है। ये 20 अरब नहीं है, ये 26 अरब रुपए हैं और 26 अरब रुपए जो हैं वो लाहौरी जो हैं वो अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। वो लाहौरी जो कि बिल देते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है, सरकारी तौर पर बताया गया है कि जो बिजली की बिलों की वसूली नहीं होती वो आपसे कर ली जाती है। ये है माहौल इस वक्त। 5वां साल है हुकूमत का और वादे आपके सामने हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पंजाब के तालीमी इदारों में ये इत्तलात के इंतहा पसंद तंजीमें सरायत करने की कोशिश कर रही है, उसके जवाब भी आ रहा है, लेकिन कंसर्न की बात है। ये वही मौजू है जिस पे कल GHU में सेमिनार भी हुआ था। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। खबरें ये आ रही हैं कि पंजाब के तालीमी इदारों में सरायत कर रही है दाइश। आहिस्ता आहिस्ता तहरीक तालिबान और लश्कर जंगवी और इस सिलसिले में 13 तालीमी इदारों में इत्तलात के मुताबिक 261 तालिब इल्मों को अपनी तरफ इन इंतहा पसंद जमातों ने पहले ही राग़िब कर लिया है। तीन लोगों ने नेट के ऊपर, वाइबर के ऊपर, कुछ लोगों से पूछी, कुछ लोगों को इस बात का कायल किया कि खिलाफत कायम होनी चाहिए, शाम जाना चाहिए। MBBS की तालिबा हूँ। ईस्टर के दिन किसी चर्च में बतौर खुदकुश मुझे इस्तेमाल किया जाना था। इसका इंकशाफ आज रोज़नामा दुनिया में छपने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट में किया गया है, जो शाहिद अनवार ने तहरीर की। इसके मुताबिक इंतहा पसंदों का एक ग्रुप पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तलबा को दहशतगर्दी के लिए उकसाने के लिए सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, स्काइप और इंस्टाग्राम को इस्तेमाल कर रहा है। ये मामला इतना सीरियस है कि गुज़िश्ता रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कहा था कि शिद्दत पसंदी को शिकस्त देने में नौजवानों के किरदार के हवाले से फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। और कल GHQ में इस मामले पर एक सेमिनार भी हुआ कि पाकिस्तान की सरकारी और निजी यूनिवर्सिटीज़ में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में किस तरह से इस मामले पर काबू पाया जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल इस सेमिनार में कहा था कि मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों का जहन तब्दील कर रही हैं। कौम के मुस्तक़बिल को दहशतगर्दों के हाथों हम तबाह नहीं होने देंगे। इत्तलात है कि इस इंतहा पसंद ग्रुप की जानिब से बाज़ तलबा की माली मदद के लिए बैरून मुल्क से फंड्स भी आ रहे हैं, जबकि नेटवर्क को वसी करने के लिए कीमती स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स वगैरह भी दिए जा रहे हैं। मेडिकल की तालिबा थी नूरी खान लगारी, जिसकी ब्रेन वॉशिंग हुई और ये सामने आया, और इसी किस्म के माहौल की वजह से मर्दान में तलबा को बरगला के विशाल खान को कत्ल करवाया गया था। ये पूरा माहौल बन रहा है जिस पर शदीद इस वक्त कंसर्न है पाकिस्तान के तमाम सिक्योरिटी इदारों में। तहरीक इंसाफ के रुकन सादिया सोहेल राना ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में भी एक तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा कराए थे, जिसमें इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी। नूरी लगानी की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया था कि दाइश का टारगेट अब नौजवान है पाकिस्तान के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और इसके लिए टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का इस्तेमाल बाकायदा किया जा रहा है। यूथ हमारी है, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस पर कोई फौज का एक्शन जो है उस तरीके से नहीं चाहिए होगा। माँ बाप होने के नाते, बहन भाई होने के नाते हमने अपने बच्चों पर नज़र रखनी है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये एडवांटेज के लिए,
لیکن اگر آپ اس کو مس یوز ہونے دیں گے، جو TTP تھی جس کا ہم نے مقابلہ کیا، وہ ایک فزیکل تھریٹ تھی گراؤنڈ کے قبضے کے لیے یا پاور کے لیے، لیکن یہ جو ISIS ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ یوتھ ہی ہے، اور اس کا جو میڈیم ہے وہ یہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہمارا ہر گھر کے فرد کا یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، یونیورسٹیز کے اندر اس ٹیکنالوجی کو پازیٹیو استعمال کی طرف لے کے جائیں، نہ کہ نیگیٹو استعمال کی طرف۔ یقیناً یہ بہت ہی ضروری بات ہے اور ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے، اس پہ نگاہ رکھنا۔ اس پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں روزنامہ دنیا کے نمائندہ خصوصی شاہد انوار۔ بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، بتائیے گا یہ کس طریقے سے اپنی طرف راغب کیا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے، کیوں ایک اچھا پڑھا لکھا بچہ جو ہے وہ ان کی طرف راغب ہو؟ حسب یہ ایکچولی ان کا ایک جو ان کی جماعت ہے، یہ جو پڑھے لکھے ہیں قائدین تنظیم سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے ایک طریقہ واردات کچھ جو پتہ چلا تھا، انکشاف ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ پہلے اس اسٹوڈنٹ کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کو اگر مالی امداد کی ضرورت ہے اس کو وہ دیتے ہیں۔ سیکنڈلی ان کو جو ہے اپنی کمپنی میں بٹھاتے ہیں، ان کو آہستہ سے بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس ملک میں یہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، یہ اس طرح جو ہے یہ توہین رسالت کی گئی ہے، یہاں پہ فرقہ واریت شیعہ سنی کے جو ہے معاملات وہ کیے جا رہے ہیں، دیگر جو اور مذہبی ہیں دیوبندی ہیں، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور آپ اس میں اپنا کردار تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاد کا بھی رکھیں، اس سے یہ ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا اور آپ براہ راست جنت میں بھی جائیں گے۔ اور پھر سیڈیز ہیں کچھ ایسے جو ہے واٹس سائٹ ہے، ان کی سائٹس ہیں انٹرنیٹ پہ، وہ ان کو دکھائی جا رہی ہے، وہ تیار کی گئی ہیں، اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ جو ایسی سائٹس جو تیار کی گئی ہیں وہ بھی انہی نوجوانوں نے تیار کی ہیں، اس پہ مختلف جہادی جو ہے وہ لٹریچر ہیں، تقاریر ہیں اور اس قسم کے معاملات ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، اس میں فیک بھی یہ چلا رہے ہیں اس سائٹس پہ۔ جی کیا فردر معلومات ہے کہ یہ جو سرایت کر رہی ہے داعش اور دوسرے انتہا پسند گروپ ہمارے ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، اس کے بارے میں انکشاف کیسے ہوا اور کیا اسپیسیفک معلومات ہے ہمارے پاس؟ حسب جو اس وقت موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے تعلیمی اداروں میں، وہ ایسے ہے کہ جو مختلف قائدین تنظیمیں ہیں ان کے نمائندے اعلیٰ تعلیم یافتہ جو نوجوان ہیں وہ یونیورسٹیز کالجز میں جو نئے طلباء جاتے ہیں ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے اس وقت وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے یہ کافی دیر سے ہی چلتی آ رہی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں اب تک جو موجودہ ذرائع کے مطابق موجودہ جو صورتحال وہ یہ ہے کہ ان کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اور ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جو ہے وہ ایک مردان میں مشال خان کا ہوا، اس کی انویسٹیگیشن پہ بھی یہ پتہ چلا کہ اس کو فرقہ واریت کا رنگ دیا گیا، توہین رسالت کا رنگ دیا گیا۔ اس کی باقاعدہ طور پر فنڈنگ بھی جو ہے وہ مختلف ممالک کی خفیہ ایجنسی جو ہے وہ جاری کر رہی ہیں، اس میں موساد ہے، راہ ہے جو طلباء کو ان کی مالی امداد بھی کر رہی ہے۔ اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ کہ جو سافٹ ویئر انہوں نے تیار کیے ہیں وہ ایسا ہے کہ ان کو بھی ٹریس کرنا ناممکن ہے، یا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے حساس ادارے بھی ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں، لیکن بات یہ ہے کچھ ایسی سائٹس ہیں جو ان کو بھی ٹریس نہیں ہو پائی۔ جی اچھا، اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے، کیا کیا جاتا ہے، ان کا موڈس آپرینڈی کیا ہے، ان سوشل میڈیا کی ان پلیٹ فارمز سے کس طریقے سے آپریٹ کیا جاتا ہے؟ خاص صاحب ان کا جو طریقہ کار ہے اور جس مقصد کے لیے کالعدم تنظیمیں جو ہیں داعش و دیگر تنظیمیں جو کالعدم ہیں وہ انہوں نے ان کو جو یونیورسٹیز میں بھیجا ہے، ان کا خصوصی ٹاسک یہ ہے کہ بدعنوانی پھیلانی ہے اور فرقہ واریت کی ہوا کو رنگ دینا ہے، فسادات کرنے ہیں، یعنی کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے انہوں نے خراب کرنا مین بنیادی ان کا اہم مقصد ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہد انوار، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے یہ صورتحال۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، آتھینٹک آفیشیل ویو کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب رانا ثناء اللہ خان، وزیر قانون حکومت پنجاب۔ بہت بہت شکریہ رانا صاحب، فرمائیے گا کیا کوئی نئی معلومات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ اسپیسیفک معلومات کہ یہ تنظیمیں سرایت کر رہی ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں؟ نہیں دیکھیں کامران خان صاحب، بات یہ ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں یہ جہاں پہ یہ سرایت کر رہی ہیں وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہی ہیں، اور جو لوگ یہ پکڑے جاتے ہیں وہ اسی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہمیں ان کوششوں کو جو ہماری جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی، جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں، ان فورسز کو جو ہے وہ ختم کرنے اور ان فورسز کو جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کرنے میں صرف کر رہی ہیں، ان کو ہمیں زیادہ ویلیو زیادہ اسی کی اگر کوئی نئی معلومات آپ کے پاس اور ان کی طرف سے وہ شیئر کیجئے نا ہمارے ساتھ رانا صاحب کہ یہ کوئی سکسیسفل آپریشنز ہوئے ہوں جس میں کہ یہ چیزیں ڈسکور ہوئی ہوں، لوگ گرفتار ہوئے ہوں، کچھ کوئی سلسلے میں تازہ کوئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں؟ دیکھیں، اس سلسلے میں جو بھی داعش کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ جن لوگوں کو بھی پکڑا ہے وہ تو وہی سلسلہ ہے کہ وہاں پہ کسی آدمی نے ٹیلی فون کے اوپر ان سے رابطہ کیا اور یہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جانے کی تیاری میں تھے، یا کوئی اکا دکا لوگ چلے گئے اور باقی لوگ جو اس تیاری میں تھے جو ان لوگوں کو جو پکڑ لیا گیا، یا وہ لوگ ہیں جو افغانستان کی سرحد کے دوسری طرف بیٹھے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، کسی کو نظریاتی طور پہ اور کسی کو جو ہے وہ یعنی کوئی لالچ دے کے فائنینشیل اور ان کو اپنے لیے کام کرنے پہ جو ہے وہ آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کے پیچھے جو اس وقت لا انفورسنگ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسی جس طرح سے ان لوگوں کو ڈگ آؤٹ کر رہی ہیں اور ان لوگوں کو پکڑ رہی ہیں، دے آر ایٹ رن۔ یعنی اب اس طرح کا تبصرہ ان کے متعلق کرنا کہ یہ سرایت کر رہی ہیں اور یہ زور پکڑ رہی ہیں اور یہ فلاں جگہ پہ داخل ہو رہی ہیں، فلاں ادارے میں داخل ہو رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو بات ہے وہ شاید وہ ان کے کام کو جو ہے وہ یا اپریشیشن کے مترادف ہوگی۔ ہمیں ان جو ہے وہ ہماری کوششیں یا وہ ہماری جو ہمارا جو پروسیجرز ہیں جو لا انفورسنگ ایجنسیز کر رہی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کے متعلق جو ہے وہ زیادہ بات کرنی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا ثناء اللہ خان، پنجاب کے وزیر قانون ہمارے ساتھ تھے۔ کمنٹ سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ان معاملات سے جس کا تعلق پی آئی اے سے، خاص طور پہ ان معاملے سے جس میں پی آئی اے کے طیاروں کو، اس کے سٹاف کو یوز کیا جا رہا ہے ہیروئن اسمگلنگ کرنے کے لیے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے جڑی نظر آتی ہیں، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہمارے ملک میں اگر جنگ ہنسائی کی مختلف وجوہات ہیں تو اس میں ایک بڑی وجہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق پاکستان انٹرنیشنل یعنی پی آئی اے سے ہے، خاص طور پہ وہ معاملات جس میں پی آئی اے کو یعنی کہ ہماری نیشنل فلیگ کیریئر کو استعمال کیا گیا ہیروئن اسمگلرز کی جانب سے پاکستان سے منشیات بیرون ملک بھیجنے کے لیے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے ایک سال کے دوران مسلسل ایسے واقعات آ رہے ہیں جس میں پی آئی اے کو استعمال کیا گیا ہے اور ہیروئن اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ایک سال کے دوران پی آئی اے کی 4 پروازوں سے مجموعی طور پر 68 کلو ہیروئن برآمد کی گئی ہے۔ ہیروئن اسمگلنگ کے چاروں واقعات اس لیے انتہائی اہم ہیں، ان میں ایک بڑی امپورٹنٹ قدر مشترک ہے اور وہ یہ کہ یہ سب کنیکٹنگ پروازوں کی جو آخری منزل تھی وہ برطانیہ تھی اور اس کا لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ یا مانچسٹر ایئرپورٹ تھا، جبکہ کسی بھی واقعے میں ملزم کو ابھی تک سزا نہیں ملی ہے۔ اور یہ گروہ پوری طور پہ جو کہ ہمارے نیشنل فلیگ کیریئر کو استعمال کر رہا ہے ہیروئن اسمگلنگ کرنے کے لیے، اس کی شناخت نہیں ہوئی ہے اور اس پورے معاملے کی حتمی تہ تک نہیں پہنچا جا چکا ہے، ابھی تک نہیں پہنچا جا سکا ہے۔ آپ کے علم میں ہے 3 دن پہلے اسلام آباد سے لندن جانے والی پی آئی اے کی فلائٹ 787 سے ہیروئن ملی تھی لندن میں۔ لندن پولیس نے پی آئی اے کے عملے سے 5 گھنٹے تک تفتیش کی تھی۔ ہمارا جہاز بھی وہاں پہ 2 دن تک سیز رہا ہے۔ پچھلے مہینے 3 اپریل کو کراچی ایئرپورٹ کے اصفہانی ہینگر میں کھڑے پی آئی اے کے طیارے سے 15 کلو ہیروئن برآمد کی گئی تھی۔ اس پرواز کو کراچی سے جدہ اور جدہ سے لندن ہی جانا تھا۔ دسمبر 2016 میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے کراچی سے جدہ سے اسلام آباد اور پھر لندن جانے والی پرواز کے خفیہ خانوں سے بھی 17 کلو ہیروئن برآمد کی تھی۔ اس واقعے کے بعد پی آئی اے کیٹرنگ کے 2 ملازمین اور 1 شخص کو حراست میں لیا گیا تھا، لیکن ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے، سزا کسی کو نہیں ہوئی ہے۔
पिछले साल की बात है, 25 मई को कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स हुक्काम ने लंदन परवाज जाने से पहले ही PIA के एक बोइंग तैयारे से 27 किलो हेरोइन बरामद की थी, जिसमें PIA के इंजीनियरिंग के 3 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया था। उन पर फर्द जुर्म भी आयद हुई थी, लेकिन ये मुल्ज़मान अब जमानत पर रिहा हैं। PIA तैयारे से हेरोइन बरामदगी के ये जितने वाक़यात हैं, इनके बाद जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जगहसाई का बाइस बन रहे हैं, रुसवाई का बाइस बन रहे हैं, वो सिर्फ PIA से मुंसलिक ये मामला नहीं है। आपके इल्म में है कि PIA माली तौर पे बैंकरप्ट हो चुकी है, PIA के इंतज़ामी मामला तबाही का शिकार है। एयरलाइन नाम को ही है, अदरवाइज़ तो ये एयरलाइन किसी भी अगर ये कमर्शियल सेक्टर में होती तो उसको बंद कर दिया जाता। वज़ीर आज़म के मुशीर हैं अब हवाबाजी के जनाब सरदार मेहताब अब्बासी। उन्होंने कल इतराफ़ किया कि PIA के तैयारों से जो ड्रग्स मिल रही हैं, हेरोइन मिल रही है, उसमें किसी मुल्ज़िम को अभी तक सज़ा नहीं हुई है, लेकिन उनका दावा यह है कि इन मामलात पर मट्टी नहीं डाली जाएगी। माजी में भी ऐसे वाक़यात हैं, तो अगर ऐसे हमारे पास जो लोग हैं, सही बात है कि अभी तक सज़ा किसी को हुई नहीं है और कुछ लोग ज़मानत पर भी आ गए हैं और उनके भी चीज़ों को हम दोबारा देख रहे हैं, तो मैं तमाम पिछले सारे केसेस को हम देख रहे हैं और जस्ट वांट टू एश्योर यू कि इस वाक़े को ये एक बहुत नेगेटिव वाक़या है, बदनामी का है, लेकिन मेरी पूरी आपको यकीन दहानी है, माजी की तरह मैं किसी मामले पे मट्टी नहीं डालूँगा और जो भी हमारे अंदर ऐसे जराइम पेशा लोग जो इस तरह की एयरलाइन को इस्तेमाल करते हैं अपने मज़मूम मकासद के लिए, उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, कंक्लूड उनको ज़रूर करेंगे। लॉजिक पाकिस्तान में इंसदादे मंशियात की बुनियादी जिम्मेदारी एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की है, वफाक में भी और सूबे की सतह पर भी, लेकिन एंटी नार्कोटिक्स के हवाले से दूसरे महकमे भी काम करते हैं। पाकिस्तान कस्टम्स इसमें एक मुस्तैद किरदार अदा करता है। PIA के हवाले से पाकिस्तान कस्टम्स ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की थी गुज़िश्ता साल, जब ये बात सामने आई थी कि PIA के तैयारों को उसी का क्रू बाकायदा इस्तेमाल कर रहा है हेरोइन स्मगलिंग के हवाले से, और इस सिलसिले में कस्टम्स ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। लेकिन क्या वजह है कि इन कार्रवाइयों के बावजूद ये मामला मुसलसल जारी है, इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान कस्टम्स में कलेक्टर जनाब तारिक खुदा, जिनकी सरकर्दगी में पहली कार्रवाई हुई थी जिसमें से PIA से ये हेरोइन की बरामदगी हुई थी। तारिक खुदा साहब इस वक्त महकमा कस्टम्स की तर्जुमानी नहीं कर रहे, हमने उन्हें एक माहिर की हैसियत से यहाँ बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक खुदा साहब। ये बताइएगा, आप इस मामले को देख रहे थे जब आप चीफ कलेक्टर यहाँ कराची कस्टम्स में थे, जी कस्टम्स हाउस में थे, और ये मामला मुसलसल चल रहे, उस वक्त की इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में क्या कहाँ तक आप पहुँचे थे और अब तक आपकी मालूमात के मुताबिक ये जो गैंग है ये थ्राइव कर रहा है या ये अलग अलग गैंग्स हैं, क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसको एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देखिए। दुनिया में जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है वो ये कहती है कि 430 किलोग्राम टन्स हेरोइन प्रोड्यूस की जाती है, 50 टन तो म्यांमार में होती है, बाकी 380 टन अफ़गानिस्तान में होती है। अफ़गानिस्तान से 50% जो है ड्रग्स, दैट इज़ कोई 160 टन, 160 से 180 टन, ये थ्रू पाकिस्तान ट्रैफिक होता है, जिसको सदर्न रूट कहा जाता है। 180 टन? जी हाँ, मन नहीं टन, तो दैट सब्सटेंशियल क्वांटिटी है। उसके अंदर कोई 30 से 40 टन तो पाकिस्तान में कंज्यूम हो रहा है और उसके बियॉन्ड जो है 130-40 टन ये पाकिस्तान के थ्रू ट्रैफिक होता है। जब भी आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ड्रग्स एजेंसीज पाकिस्तान को बहुत फोकस करती हैं, DEA हो गई ऑफ US, नेशनल क्राइम एजेंसी UK की, और बाकी दुनिया जहाँ की जो ड्रग एजेंसीज हैं, दे फोकस कराची मोर, क्योंकि इज़ अ वेरी बिग ट्रांजिट पॉइंट। अब आप ये देखिए कि इस ट्रैफिकिंग की वजह से पाकिस्तान में तकरीबन 9 मिलियन लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं। 200 मिलियन की अगर आप पॉपुलेशन लगाएं तो 9 मिलियन इज़ अराउंड 5% ऑफ द पॉपुलेशन, और दुनिया का सबसे ज़्यादा ड्रग एडिक्ट कंट्री पाकिस्तान है। इसकी टोटल जो आउटले है इसकी इकोनॉमिक्स का, वो $2.5 बिलियन हेरोइन ट्रैफिकिंग इन पाकिस्तान। सो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड जो हम देख रहे हैं। तो ये PIA से जा रही होगी, ये कंटेनर ट्रैफिक से भी जाती है, और ये सिर्फ हमारा चैलेंज नहीं है, ये वर्ल्ड ओवर एक बड़ी प्रॉब्लम हुई है, और ये अपनी आप देखें डेस्टिनेशन पॉइंट्स पे चीज़ें पहुंच रही हैं।
ہماری دراصل بات یہ ہے، اور میں خاص طور پہ لیکن اگر ہم اس کو سپاٹ کر لیتے ہیں کہ یہ میڈیم ہے، پی آئی اے کے تھرو جا رہی ہے، پی آئی اے کے پروازوں کے تھرو جا رہی ہے، یو کے اکثر اس کی ڈیسٹینیشن ہے، یہ گینگ اس میں آپریٹ کر رہا ہے، یہ اب اتنا براڈ اسپیکٹرم نہیں ہے، یہ تو نیرو ہو گیا ہے. تو اس میں تو کم از کم بےخنی یا ان کو روکنا، کیونکہ جب یہ جاتی ہے تو ایئرپورٹ سے جاتی ہے، وہاں پہ آپ لوگ ہیں، اینٹی نارکوٹکس کو بھی اب بڑا ایک وہاں پہ سیکشن دے دیا گیا ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کو، لیکن آپ لوگوں سے گزر کے جاتی ہے نا؟ جی ہاں، گزر کے بالکل جاتی ہے، بریچ ہے یہ. اینڈ کیونکہ پہلے بھی ادھر جاتی رہی ہیں پی آئی اے سے، لیکن یہ دیکھیے آپ کہ لاسٹ ایئر ہمارے فورس نے اس کو کافی اچھا اس کو کمبیٹ کیا بھی تھا. کبھی یہ ڈفرینٹ موڈز بھی لیتے ہیں اور دے آر پاورفل پیپل، لیکن ہم نے کوئی 8-10 لوگوں کو تو ادھر اریسٹ کیا. اب جو بگر مافیا ہے اس کے لیے ایک جو آئی ٹی بھی بنی ہے بائی دا گورنمنٹ، اے این ایف ہے، اس میں کسٹمز ہے، اس میں اور بھی ایجنسیز ہیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں. اور اب آپ دیکھیے کہ نارکوٹکس کی جو پروسیڈز ہیں وہ پریڈیکیٹڈ کرائم بھی مانا جاتا ہے اینٹی منی لانڈرنگ میں. تو یہ اس کے اندر ضروری ہے کہ ایک بڑا انٹر ایجنسی کوآپریشن ہو. لیکن آپ کو یہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری جو نارکوٹکس کی جو پالیسی ہے اس میں اب تھوڑا سا ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایشو آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سن 2010 میں تو ہم نے ایک نیشنل ڈرگس پالیسی بنائی نارکوٹکس، لیکن 2010 میں ہی نارکوٹکس کنٹرول کو صوبوں کو کر دیا گیا بائی ورچو آف دا 18th امینڈمنٹ. تو اب یہ بیسیکلی ذمہ داری آ گئی ہے پروونسز کی. اچھا، جو مرکزی رول، کلیدی رول اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کا تھا، یہ 2010 کے بعد کافی حد تک تحلیل ہو گیا. جی، ڈیلیوشن ہو گئی ہے اس کی لیگل بیسس جو اس کی ہے. خاص طور پہ اب تو یہ چاروں پروونسز کو یہ نارکوٹکس کنٹرول از ناؤ دیئر ڈومین، اور پنجاب کے علاوہ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ ان صوبوں کے شہروں کی حد تک بات ہے. اگر پورٹ پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ایئرپورٹ پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سی پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، سی پورٹ پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، یہ تو فیڈرل ایجنسیز. جی، یہ فیڈرل ایجنسیز ہیں اور اس میں کسٹمز اور اے این ایف دونوں کو وہ کیا گیا ہے. لیکن یہ دیکھیے آپ کہ یہ ایک ہمیں اس کے اوپر بہت سمجھداری سے اس کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جس حساب کی ہمارے یہاں سے ٹریفکنگ ہے، آئی تھنک ہمیں اس کو ایک بہت پرائرٹی دینی پڑے گی. اور مور اسپیسیفکلی کیونکہ یہ زیادہ تر نارکوٹکس تھرو افغانستان ہی رہی ہے، تو ہمارا بارڈر مینجمنٹ ہیز ٹو بی ویری گڈ. تو کاؤنٹر نارکوٹکس کو، جیسے اب بارڈر مینجمنٹ کے اوپر آج کل بات کافی ہو رہی ہے کہ بارڈر مینجمنٹ ہم اپنی بہت اچھی کر دیں اور آلموسٹ فل پروف کر دیں، تو اس میں کاؤنٹر نارکوٹکس ایلیمنٹ وہ تو ٹیررزم کے حوالے سے ہو رہی ہے. اس کو کاؤنٹر ٹیررزم کو بھی اس کے اندر ایک بڑا مین فوکس دینا آپ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ کاؤنٹر نارکوٹکس کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بارڈر مینجمنٹ میں انکارپوریٹ کرنا چاہیے. ایبسولوٹلی. اینڈ تھرڈلی از یور کاؤنٹر اسمگلنگ. سو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ ہمیں افغانستان ہی سے کافی مشکل آ رہی ہے، اگر ہماری بارڈر مینجمنٹ وہاں پہ بہت اچھی ہو جائے تو ہمیں کافی حد تک اس میں انسٹیڈ آف گوئنگ ڈیپ انٹو دا سوسائٹی اینڈ کلیننگ اٹ آف، ہمیں بارڈر پہ ہی کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ جناب طارق خدا، ہمارے ساتھ تھے کلیکٹر کسٹمز ہیں، اور آپ نے جیسے سنا طارق خدا صاحب سے، ایکسپرٹ ہیں ان معاملات کے، کہ جڑ افغانستان ہے جہاں پر تمام منشیات پیدا ہوتی ہے. افغانستان سے ہی منشیات پوری دنیا میں جاتی ہے اور پھر پاکستان کے راستے دنیا میں جاتی ہے. نہ صرف یہ کہ پاکستان کے عوام منشیات کے عادی ہو رہے ہیں اور منشیات کا دھندا یہاں سے چل رہا ہے، پاکستان کا نام خراب ہو رہا ہے، تو بہت ضرورت ہے کہ جو بارڈر پہ ہمارے سسٹمز بن رہے ہیں اس میں کاؤنٹر نارکوٹکس کو ضرور شامل کیا جائے، کاؤنٹر ٹیررزم کے ساتھ. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے کہ آج کل نہ وہ گن ہے نہ وہ گرج. بلاول بھٹو زرداری اس وقت میدان میں سامنے نظر نہیں آ رہے، نہ جانے کیا ہوا ہے. نہ وہ گو نواز گو کے نعرے ہیں اور نہ ہی وہ زبردست قسم کی ان کی واشگاف تقاریر. جاننے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. گزشتہ سال کے آخر تک تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن جناب بلاول بھٹو زرداری بھرپور طور پہ متحرک نظر آ رہے تھے. لگتا تھا کہ سیاسی کیریئر ان کا
شباب کی جانب بڑھ رہا ہے. وہ گو نواز گو کے نعرے لگا رہے تھے, باشگاف تقاریر کر رہے تھے, گھن گرج والی آواز ان کی روزانہ سنائی دیتی تھی, اور اس کے ساتھ ہی وہ لانگ مارچ بھی کرنے والے تھے حکومت کو گرانے کے لیے, اور گو نواز گو کے نعروں کے ساتھ وہ پورے پاکستان میں ایک سیاسی تحریک چلانے کا اعلان کر چکے تھے. لیکن اچانک ہوا کیا کہ جناب آصف علی زرداری پاکستان واپس لوٹ کے آئے. پاکستان میں حالات کی تبدیلی کے بعد, اور پھر جناب بلاول بھٹو زرداری ایسا لگتا ہے کہ جب سے جناب آصف زرداری آئے ہیں عوامی سیاست سے تقریباً غائب ہو گئے ہیں. اب جناب آصف علی زرداری نے ان کی جگہ سنبھال لی ہے, اور ان کی باتوں میں توازن ہے. وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ پاکستان کی گراؤنڈ سیاست کو سمجھتے ہیں, اس لیے وہ گراؤنڈ سیاست کی بات کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے پچھلے سال 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز کی برسی سے جناب زرداری کی 23 دسمبر تک پاکستان آمد تک تقریباً 2 مہینوں میں 4 صوبوں میں, آزاد کشمیر میں بڑے بڑے جلسے کیے, کوئی 8-9 ان کے جلسے ہوئے. پنجاب میں 2 بڑی ریلیز نکالی, اور پرزور انداز میں وہ اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے. لانگ مارچ, دھرنے, حکومت کو گرانے کی باتیں کر رہے تھے. زبردست گھن گرج تھی جو ہر طرف سنائی دے رہی تھی, اور اب ہے مکمل خاموشی, اور یہ خاموشی چل رہی ہے. پچھلے تقریباً 5 مہینے ہو گئے ہیں بلاول بھٹو زرداری نہ گرجے ہیں, نہ ہی ان کی آواز سنائی دے رہی ہے, اور وہ بات جو دسمبر تک سنائی دے رہی تھی اب صرف کانوں میں گونج رہی ہے. بلاول بھٹو نے پارٹی کا جھنڈا اٹھا لیا ہے. بھٹو کا نواسا آپ کے خلاف نعرہ لگا رہا ہے, گو نواز, گو نواز. اسی پنجاب جمہوری قبضہ کرنا ہے. میں تو تیار ہوں, میں اس ملک کا وزیر اعظم 2018 میں بنوں گا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, تیار ہو جائے, میدان میں نکلے. بلاول بھٹو باہر آ رہا ہے. اگر تخت رائے والے میرے 4 دماغ نہیں مانتے ہیں تو 27 دسمبر کو ہمارا لانگ مارچ کا اعلان ہوگا. نہ وہ خود آ کے بتا رہے ہیں کہ وہ باہر آ رہے تھے, وہ کہاں چلے گئے. وہ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے تھے تو اس کی تحریک کہاں چلی گئی. مگر پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ حالات میں تبدیلی آئی ہے, جیسے کہ جناب اعتزاز احسن نے بتایا کہ زرداری صاحب کے آنے کے بعد پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بلاول بھٹو کی قیادت میں نئی ملنے والی جو نئی زندگی تھی وہ کہیں پیچھے چلی گئی ہے. زرداری صاحب کے آنے سے اب نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے, دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ہیپنڈ. کئی سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ٹیمپو ڈاؤن ہو گیا. پنجاب میں ہم کی ایک جو ری اویکننگ چاہ رہے تھے جالے کی اور ورکر کی, اور لوگوں میں بلاول, چیئرمین بلاول کے شکل میں ایک نشاط الثانیہ, اے رینیسانس آف دا پارٹی, وہ تو اب میرا خیال ہے کہ کچھ پیچھے چلی جائے گی. اب جتنے بھی محتاط انداز میں بات کریں, جتنے بھی اپنی بات کو دبانے کی کوشش کریں, وہ بات نہ کہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب, لیکن بات وہ کہہ گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس سے حالات میں تبدیلی آئی ہے. اور اس کے علاوہ وہ ماحول بھی بدل گیا ہے جو دسمبر میں ہم نے دیکھا جب بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ وہ پارلیمنٹ پہ جانے والے, حتیٰ کہ ان کے والد نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ پہ جانے والے, ضمنی الیکشن میں وہ اب پارلیمنٹ پہ جائیں گے. وہ بات بھی اب بات ختم ہو گئی ہے, اس کا بھی کہیں ذکر سنائی نہیں دیتا, اور اسی طرح سے جناب بلاول بھٹو زرداری کا بھی کوئی ذکر سنائی نہیں دیتا. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی امور کے ماہر تجزیہ کار ہیں, مصنف ہیں جناب نصیر میمن ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ میمن صاحب. آپ بتائیے گا کیا آپ دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا دسمبر 2016 تک کا زمانہ اور اب جو ان کا زمانہ ہے کہیں نظر نہیں آتے, وہ نہ تقریریں, نہ وہ گھن گرج, نہ وہ کچھ, تو وہ بلا سوچے سمجھے چیز تھی یا کیا ہوا اس کے بعد, اور اب کیا ہو رہا ہے اس وقت, کیا ہے ایکچول وجہ کیا ہے؟ کامران صاحب, جن حالات میں آصف زرداری صاحب کو پاکستان سے باہر جانا پڑا تھا اس میں بہت ہی شدید غیر یقینی کا عالم تھا, اور یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ اب زرداری صاحب کب واپس آ سکیں گے پاکستان میں.
تو ان حالات میں زرداری صاحب کی یہ ضرورت تھی کہ پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے اور پارٹی کے اندر ایک توانائی اور حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ بلال صاحب کو پارٹی کی چارج دیں، کیونکہ بہرحال بلال صاحب کی بھٹو خاندان کی لینیج بھی ہے، ایک پرسنالٹی کا ایک حد تک اس کا کرزما بھی ہے. تو زرداری صاحب کو اپنے بعد اگر کوئی متبادل نظر آ رہا تھا پاکستان میں رہتے ہوئے تو وہ بلاول نظر آ رہے تھے، لہٰذا بلاول کو آگے لایا گیا. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت بڑی ریلیز بھی نکالی، بڑی گھن گھرت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی بھی کوشش کی. تو جب تک یہ غیر یقینی صورتحال تھی، زرداری صاحب کی ضرورت تھی کہ پارٹی کو الائیو رکھنے کے لیے وہ بلال صاحب کو مقامی طور پر اسپیس دیں. لیکن جیسے ہی ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوئے اور خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اوپر کی سطح پہ تبدیلی آنے کے بعد میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ اسپیسز نظر آئے اور انہوں نے اس بات کا اہتمام کر لیا کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں. اب واپس آنے کے بعد زرداری صاحب خود جس طرح کی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ بلاول یا کسی بھی اور کو پھر مزید فرنٹ پہ رکھ سکتے. یہ ان کو بھی قبول نہیں ہوگا اور ان کا اپنا خیال ہمیشہ سے یہ رہا ہے، وہ اس کا اظہار بھی ماضی میں کرتے رہے کہ بلاول کو بھی بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ میچور نہیں ہے. میمن صاحب، یہ جو بلاول نے ایک اور بڑی ایک بات کی تھی جو کہ جب وہ متحرک ہوئے گزشتہ سال تو انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ 2018 میں وہ وزیر اعظم ہوں گے پاکستان کے اور وہ پیپلز پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. ہو سکتا ہے یہ بات ان کو مہنگی پڑ گئی ہو جس کی وجہ سے اب ان کو کافی پیچھے کر دیا گیا ہے، یا کم از کم وہ نظر نہیں آتے. کامران صاحب یہ پاسبل ہے، اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ دیکھیں بہرحال زرداری صاحب جب تک خود پاکستان میں موجود رہ کے سیاست کر سکتے ہیں، وہ وزیر اعظم کی شکل ہو، پارٹی کے قیادت کی شکل ہو، کسی بھی طرح وہ کسی اور شخصیت کو اس روپ میں فرسٹ لیڈنگ کردار میں نہیں افورڈ کریں گے، یہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے. تو بلال صاحب کا ایک جو چیلنجنگ انداز تھا اور یہ کہنا کہ اب میں آ رہا ہوں، اب میں پرائم منسٹر ہوں گا، اور پارٹی کے اندر بھی جس طرح انہوں نے معاملات سنبھال لیے تھے، جو پارٹی کے اندر فیصلہ سازی میں ان کا اثر آنے لگا تھا، تو یہ لگ رہا تھا کہ اب وہ پورا لیڈرشپ کے دائرہ کار ان کے ہاتھوں میں آ چکا ہے. تو ظاہر ہے زرداری صاحب جب واپس آئے تو اور ان کے لیے ممکن ہو گیا واپس آنا، تو پھر یہ پہلے دن سے کلیئر تھا، بالکل میرے لیے تو بڑا آبویس تھا کہ اب بلال بھٹو بیک فرنٹ پہ چلے جائیں گے. بہت بہت شکریہ جناب نصیر میمن ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، تعطیلات کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر.